اعتراضات ہیں ملحدین کی جانب سے، بے دینوں کی جانب سے، لبرلز کی جانب سے، تو کوشش ہے کہ ان اعتراضات کو بھی آپ کے سامنے لایا جائے اور اس کے جوابات بھی عنایت کیے جائیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی ہر آیت حق ہے، خواہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہ پہلے ہی رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے۔ اب یہ تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایقان ہے، اور اس بات پر ہم آنکھ بند کر کے عمل کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس وقت قرآن کریم کے خلاف پروپیگنڈا جو نظر آ رہا ہے اس کی نوعیت تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ 7 قراتیں ہیں قرآن کریم کی، اور مشہور جو قراتیں ہیں حفص ہے، ورش ہے، اس طرح کی جو چیزیں جو قرآن کریم فرقان حمید سے متعلق احادیث میں ذکر کی گئی ہیں، یعنی علی 7 احرف، کہ یہ 7 حرفوں پہ نازل کی گئی ہے، قرات پر نازل کی گئی ہے۔ تو جتنے بھی معترضین ہیں جو قرآن پہ اعتراض کر رہے ہیں، وہ نیٹ پر ایک طرف ایک قرات رکھتے ہیں، دوسری طرف ایک قرات رکھتے ہیں، اور پھر اس بات کو، اس عقیدے کو ہلانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے نوجوانوں کے سامنے کہ دیکھیں آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں یہ اختلافات موجود ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں جب کی جاتی ہیں تو ہمارے نوجوان وہ جب اس کو دیکھیں گے تو ان کے ذہن میں یہ قرآن کے حوالے سے جو ان کا عقیدہ ہے، اس عقیدے میں کہیں نہ کہیں کوئی دراڑ پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن جب بیان کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہر آیت اس کی حق ہے، اور یہ تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تو اس سے بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی لبرل ہے یا ملحد ہے، اگر وہ اپنی کج فہمی کی وجہ سے قرآن کے آیات کو نہیں سمجھ پاتا تو یقیناً جو ہے یہ اس کے سمجھنے کا پھیر ہے، لیکن قرآن کی ہر آیت حق ہے۔ اس پر ہم بات آگے کریں گے، لیکن ہم یہاں سے اس موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ ایک آگے ایک عنوان آئے گا تو اس کے تحت میں اس گفتگو کو شامل کروں گا۔ رکوع نمبر 2 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بہت اہم ترین رکوع ہے یہ، جس کا میں نے ذکر کیا تھا، جو وظیفہ میں نے ذکر کیا تھا، یہ دوسرے رکوع کے اندر آیت نمبر 14 موجود ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور وہی یہ تعین فرماتا ہے کہ کون سی چیز ادنا ہے اور کون سی چیز اعلیٰ ہے، یہ وہی بیان فرماتا ہے۔ اب اگر وہ جس چیز کو اعلیٰ کہتا ہے تو ہمیں بھی اس چیز کو اعلیٰ سمجھ کر ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اپنی زندگیوں کو بہتر کرنا چاہیے۔ سو اس آیت کریمہ میں غور کیجیے گا۔ اس رکوع میں اللہ نے دوسرے رکوع میں فرمایا کہ آخرت کی جو نعمتیں ہیں، آخرت ایک دنیاوی نعمتیں ہیں اور ایک آخرت کی نعمتیں ہیں، یہ 2 نعمتیں ہیں۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ نے کچھ چیزیں ہمارے لیے دنیا میں رکھی ہیں اور کچھ چیزیں ہمارے لیے آخرت میں رکھی ہیں۔ اس پر ہمارا بلیو ہے، نظام ہمارا جو بلیف سسٹم ہمارا ہے وہ اس پر منحصر ہے، اور سب سے اہم ترین چیز جو ہمارے عقیدے کے اندر وہ آخرت پر ایمان ہے اور پختہ ایمان ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے گا جا بجا آپ کو یہ آیت ربانی کے اندر یہ بات واضح ملے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں آخرت پر ایمان کو زور دیتا ہے، آخرت پر ایمان پر زور دیتا ہے۔ ہم جب بچپن میں کوئی ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں وہاں پر بتایا جاتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب یہ جو بعث بعد الموت ہے یہ وہی چیز ہے، دیکھیے کہ بچپن سے ہمیں بتایا جاتا ہے۔ اب 2 نعمتیں ہو گئی ہمارے سامنے، اب اعلیٰ نعمت کون ہے، ابدی نعمت کون ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اس رکوع میں فرمایا، دوسرے رکوع میں واضح کیا گیا کہ بیویاں، اولاد، مال و دولت، سونے چاندی، کھیت اور دیگر اسباب، دنیا کی محبت انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہے۔ یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی جو بنایا ہے تو اس کے اندر یہ رکھا ہے، یعنی کہ بلٹن ہے۔ انسان کی تخلیق ہوئی، انسان کی تخلیق کے بعد بلٹن ہیں چیزیں۔ بس آپ کوئی گیجٹس خریدتے ہیں، آپ لیپ ٹاپ خریدتے ہیں، موبائل فون خریدتے ہیں یا کمپیوٹر خریدتے ہیں، دیگر اور کوئی چیز آپ ٹیبلٹس لیتے ہیں، اس پہ کچھ چیزیں کمپنی دیتی ہیں جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو اللہ جل وعلا شانہ نے میں انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کو بنایا ہے، یہ کارخانہ قدرت میں بننے والا شاہکار ہے۔ اب اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو باہر سے آئیں گی اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کے اندر رکھی گئی ہیں۔ اب ہمیں اپنے بارے میں یہ اندازہ ہونا چاہیے نا
کہ ہمارے اندر کیا چیزیں رکھی گئی ہیں. از اٹ کلیئر؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب سنیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل والمسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا. یہ ساری کی ساری باتیں اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر یہ چیزیں رکھ دی ہیں. یعنی ڈیفینیٹلی یہ بات واضح ہے کہ تم محبت کرو گے, نہ چاہتے ہوئے بھی تمہارا میلان جائے گا, مال کی طرف جائے گا, سونے چاندی کی طرف جائے گا, کھیت کھلیان کی طرف جائے گا, سدائے ہوئے گھوڑوں کی طرف جائے گا, بیویوں کی طرف جائے گا, اولاد کی طرف جائے گا. اس سے رک نہیں سکتے تم, یہ تمہارے اندر رکھی گئی ہیں. جب چیز اندر رکھی گئی ہیں تو لا محالہ کنیکشن جڑے گا, تو فوراً ظاہر سی بات ہے وہ چیز. یعنی آپ کوئی موبائل فون وغیرہ یوز کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, تو جو چیز بلٹ ان ہوتی ہے تو آپ جیسے ہی آپ ایپ کھولتے ہیں تو سامنے وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. اس کو آپ خالی کلک کرتے ہیں, وہ چیز سامنے آ جاتی ہے. اس سے ہٹایا نہیں جا سکتا, اس کو ڈیلیٹ بھی نہیں کر سکتے آپ. اگر ڈیلیٹ کریں گے تو پورا نظام ہی ختم ہو جائے گا اس کا. تو ہمارے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے. اب اس کے ساتھ کہا گیا ہے کہ یہ چیز تو رکھ دی گئی ہے, لیکن ساتھ میں اللہ اور رسول کی محبت بھی رکھی گئی ہے. اب تمہیں کمپیئر کرنا ہے. اب یہ تمہارا امتحان ہے کہ یہ محبت جو تمہیں اندر سے انگڑائی لے گی, کیا تم اپنی ان محبتوں کو اللہ رسول پہ غالب کرو گے, یا ان محبتوں کو مغلوب کر کے اللہ رسول کی محبت کو غالب کرو گے؟ اب یہ کشمکش ہے ہمارے اندر یہ کشمکش ہے. اب سنیے گا, فرمایا انسان کے لیے امتحان یہ ہے کہ آیا وہ ان دنیاوی محبتوں کو ترجیح دیتا ہے یا آخرت کی نعمتوں کا طلبگار بنتا ہے. دنیاوی نعمتیں وقتی اور گھٹیاں ہیں, یہ بھی بتا دیا, جبکہ آخرت کی نعمتیں ابدی اور اعلیٰ ہیں. اب سنیے گا, آخرت کی نعمتیں ان متقیوں کو ملے گی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اس کی بندگی کرنے والے, اور خاص طور پر سحر کے وقت تہجد کی نماز میں اٹھ کر بخشش مانگنے والے ہیں. اب وہ نعمت جو ملے گی نا, وہ نعمت آسانیوں سے نہیں ملے گی. اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ایفرٹ کرنے ہوں گے آپ. جو میرا موضوع کل بھی اس پہ تھا, اور میں نے گزارش کی تھی آپ سے کہ کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا. اگر آپ کمفرٹ زون میں زندگی گزاریں گے تو آپ کو ملنے والا کچھ نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے, رات کو آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے تو نیند قربان کرنی پڑے گی, تو کمفرٹ زون تو نہیں ہے یہ تو ان کمفرٹ زون ہو گیا آپ کے لیے. اب جو اللہ کے ولی ہیں, اب سمجھ میں آ رہی بات کہ وہ ان کمفرٹ زون میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, کتنی محنت کرتے ہیں, کتنی مشقت کرتے ہیں, پھر وہ ولایت کے منصب پہ فائز ہوتے ہیں, پھر ان سے کرامتوں کا صدور ہوتا ہے. تو یہ مرحلے جو ہیں, یہ مرحلے آسانیوں کے ساتھ تو نہیں آتے, اس کے درجات بیان کیے. یہ صوفیہ کی بحث ہے, یہ چونکہ ہمارا درس قرآن کے اندر یہ موضوع نہیں ہے, لیکن بہرحال میں یہاں پر ضمناً یہ بات عرض کرتا جاؤں گا. صوفیہ کرام کے طبقات بیان کیے گئے اور ان کے ایک ایک اسٹیپس بیان کیے. جیسے آپ اسکول کالج کے اندر داخلہ لے کر آپ کسی مقام پر پہنچتے ہیں, ڈگری آپ کو ملتی ہے, تو آپ 16-17 سال پہلے, یعنی کہ میٹرک تک 13 سال کی تعلیم ہوتی ہے آپ کی, اس کے بعد 6 سال اور انکلوڈ کر دیں تو 19 سال پڑھنے کے بعد آپ کو ماسٹرز کی ڈگری ملتی ہے. ایسے ہی ولایت کے درجے پر فائز ہونے کے لیے ولایت کے درجے پر ایک ایک اسٹیپ ہے, اس کے 100 درجات بیان کیے ہیں. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے, ان کی کتاب ہے سیر الاولیاء, اس میں امیر خرد نے لکھا ہے کہ 100 درجات ہیں اس کے, اور 100 درجات میں یہ بتایا غالباً 18واں یا 22واں درجہ آتا ہے جب ولی کا, جب وہ ایک ایک اسٹیپ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. پہلے یہ گین کرتا ہے, پھر یہ حاصل کرتا ہے, پھر یہ حاصل کرتا ہے, پھر وہ حاصل کرتا ہے, اور کرتے چلا جاتا ہے, وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو جب وہ 18ویں درجے پر یا 20ویں درجے پر پہنچتا ہے تو اب اس مقام پر آ کر اس سے کرامتوں کا صدور شروع ہو جاتا ہے. تو کہا گیا کہ کرامتیں ظاہر ہونا شروع تو ہو جاتی ہیں, لیکن وہ اس کو چھپائے, کیا کرے. اب یہاں پر ایک نقطہ میں عرض کروں گا, ولی کے لیے ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ ولی اپنی کرامتوں کو چھپاتا ہے جبکہ نبی اپنے معجزات کو دکھاتا ہے. یہ بنیادی فرق ہے. کیوں؟ چونکہ ولی جو ہوتا ہے اس کو ولی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, چونکہ یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن نبی اگر اپنے معجزات کو چھپائے تو اس کا منصب چھپانے کا نہیں ہے. بھائی نبی اپنے آپ کو کہے گا میں نبی نہیں ہوں تو کوئی کیسے ایمان لائے گا؟ نبی یہ کہتا ہے میں نبی ہوں. فرق سمجھ رہے آپ؟ نبی کو یہ کہنا ہے کہ وہ کہے گا میں نبی ہوں. اب جب نبی جب یہ کہے گا میں نبی ہوں تو لا محالہ سامنے والے کو کہیں گے یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو ہمارے جیسا ہے, پیدا ہمارے سامنے ہوا, بڑا ہمارے سامنے ہے, تو یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے. اب جب یہ اعتراض قائم ہوگا اس کے اوپر, کیونکہ اس کا منصب جو ہے اظہار کرنے کا ہے, چھپانے کا نہیں ہے, جبکہ ولی کا منصب کیا ہے, چھپانے کا ہے. ہمارے یہاں رک کر کے ٹھہر
ٹھہر جائیں یہیں پر. اس بات کو میں آگے بڑھانے سے پہلے تھوڑا سا ٹھہراتا ہوں. ہمارے یہاں گنگا الٹی بہ رہی ہے. آج کے جو ولی ہیں وہ ظاہر کر رہے ہیں میں ولی ہوں بھائی, مجھے مان لو ولی, میں تو ولی ہوں. سوشل میڈیا پر جناب ورکنگ چل رہی ہے, میں ولی ہوں بھائی. کوئی پھونک رہا ہے, کوئی جناب یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, اور ان کے جتنے بھی پیروکار ہیں وہ کہتے ہیں حضرت صاحب ولی ہیں. تو بھائی اگر آپ کی ولایت جو ہے وہ اگر ثابت نہیں بھی ہوتی ہے یا پھر ظاہر نہیں بھی ہوتی ہے تو ایسا کیا ہونا ہے؟ تو آپ اپنی ولایت چھپائیں اور جو مخلوق خدا کی جو خدمت ہے وہ کرتے رہیں, لیکن یہ یعنی کہ ایکسپوز کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں ولی ہوں؟ اس کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں پتہ ہے نا آپ کو؟ اس کے نقصانات یہ ہو رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر آپ جنگ دیکھ رہے ہیں, یہ نقصانات ہیں اس کے. آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے, آپ کو پھر بہت سے نقصانات ہو رہے ہیں. پھر اس پہ نئی بحث شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ ولی ہے تو اپنے آپ کو ولی کیوں کہہ رہا ہے؟ تو اگر یہ دم کر کے اگر یہ مسائل حل کر سکتا ہے تو اس کو ہاسپٹلوں میں کیوں نہیں جانا چاہیے؟ اب اتنے سارے اعتراضات ہیں, اس کے جواب کیسے دیں گے آپ؟ اس لیے اگر آپ کہیں کام کر رہے ہیں تو بھائی جہاں بھی مخلوق کی خدمت ہے آپ خاموشی سے کرتے رہیے. ہمارے ولی اولیاء کی جو جماعت تھی وہ ایسے ہی کرتی تھی, وہ ایکسپوز تو نہیں کرتی تھی. ہمارے سوشل میڈیا کی پوری جماعت چل رہی ہے ولیوں کے ساتھ, تو یہ ولی نہیں ہے. ولی ہمیشہ حق والا ولی جو ہوگا وہ اپنے آپ کو چھپائے گا, ظاہر ہی نہیں کرے گا. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کئی عرصے تک تو بالکل پتہ ہی نہیں تھا, بعد میں نظر آیا کہ بھائی یہ مزار شریف ہے, پھر یعنی یہ ظاہر ہوا اور یہ چیزیں باہر آئی. جتنے بڑے بڑے اللہ کے ولی گزرے ان کی زندگیوں کے اندر ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا جو آج کے ولی کر رہے ہیں, سو کالڈ ولی آج کے. جبکہ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنا نبوت کا اعلان کرتا ہے, جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب سیرت کا باب پڑھتے ہیں آپ تو کیا کہا جاتا ہے؟ 40 سال کی عمر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. بات سمجھ رہے؟ اعلان نبوت فرمایا, تو اعلان نبوت نبی کرے گا کہ میں نبی ہوں. اب جب اس پہ اعتراض وارد ہوگا کہ بھائی آپ نبی کیسے ہیں, آپ کے پاس کیا چیز ایسی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی تائید میں معجزات دیتا ہے. اب وہ معجزات دکھاتا ہے. معجزات کیا ہیں؟ معجزات وہ چیز جو عقل کو حیران کر دے, عقل کو عاجز کر دے, آپ کے پاس اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہ ہو. انسانوں کے پاس معجزہ اسے کہتے ہیں. لہٰذا جب معجزہ دکھائے گا تو انسان جتنے بھی ہیں وہ کہیں گے کہ بھائی یہ بات تو وہ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے, تو پھر یہ نبی ہیں. اچھا, نبی پر بحث ابھی آگے تھوڑی سی اسی کو تھوڑا میں لے کر چلوں گا. بڑے دلچسپ موضوعات اس دفعہ ہم نے آپ کے لیے رکھے ہیں تاکہ آپ ان چیزوں کو ذہن میں کلیئر کرتے ہوئے جائیں. بات یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں جو ہے ہمارے لیے پیدا کیے, بنائے ہیں, تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم آخرت کی زندگی کو ترجیح دیں. اب کیا ہے, کوشش کیجئے زندگیوں میں کہ آپ اپنے رمضان کے پرنور ساعتیں ہیں, رات آپ اٹھتے ہیں الحمدللہ, سحر میں تھوڑی سی زحمت ہوگی, تھوڑی مشقت ہوگی, برداشت کیجئے, لیکن اس کے فائدے بہت اچھے ہیں. فائدے بہت اچھے ہیں کہ رومی ہو, غزالی ہو, رازی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی. بے آہے سحرگاہی کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو رات کی جو نماز ہے اس کی کیا بات ہے؟ تو آپ جب اٹھیں تھوڑا سا مشقت کر لیں, وضو بنائیں فوراً, اور وضو بنانے کے بعد ابتدا کریں 2 رکعت نماز نفل سے, تہجد کی. رمضان کی برکت سے اگر آپ کو یہ حاصل ہو جاتا ہے تو یقین جانیے گا کہ آپ اس بات کو طے کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح نہیں دے رہا, بلکہ میں رات اٹھ کر اپنے آخرت کو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور اگر ان دنوں میں اگر آپ کی دعائیں اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جائیں اور وہ توفیق دے دے آپ کو, تو پھر آپ کے لیے سال بھر یہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا, چونکہ اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. تو اب بتائیے کہ کیا ہی اچھا آسان طریقہ ہے نا کہ آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں, آسانیاں, آپ کی صرف توجہ چاہیے, آپ کو صرف اس تک پہنچنا ہے. یعنی ڈور اسٹیپ پر آپ کے پاس یہ چیز موجود ہے, اگر آپ چاہیں دروازہ کھول کر اسے حاصل کر لیجئے. جانا نہیں ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ تھوڑی کوشش کریں گے؟ ہاں کوشش کیجیے آپ, انشاءاللہ کوشش کریں. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کے لیے وہی کچھ ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے. تو کوشش کریں گے تو ملے گا. اقبال کہتے ہیں کہ کوئی قابل ہو تو شانے بھی کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تو ڈھونڈنے والے تو بنیے آپ ڈھونڈنے والے بنیں گے, نئی نئی دنیا آپ کو اللہ عطا فرمائے گا. بہرحال آگے رکوع نمبر 3 جو آج سے ابتدا ہوئی, کل کے 2 رکوع تھے جس کی وضاحت کی گئی. آج کا جو رکوع ہے جہاں سے ابتدا کی, مومن کافروں کو دوست نہ بنائیں. میں نے
جب ابتدا اجمالی طور پر جب درس قرآن کا خلاصہ بیان کیا تو اس میں عرض کر دیا تھا دوست بنائیے. دوست کا بڑا زبردست قسم کا ہمارا اس وقت فرینڈ یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ فیس بک پر تو جناب فرینڈ انفرینڈ، شاید بچوں کو پہلے یہ پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اب جو ہے بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں کہ واٹ از فرینڈ، نہیں میں تجھے انفرینڈ کر رہا ہوں. یہ فرینڈ اور انفرینڈ کا سلسلہ چل رہا ہے. اب اس میں دوست بناتے ہوئے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. بندہ اپنے، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، خطرناک بات ہے. آپ کو بتاؤں میں، زیادہ اوور کانفیڈنس مت ہوئیے، ٹھیک ہے؟ زیادہ اوور کانفیڈنس نہ ہو کہ مجھے بڑا اعتماد ہے اپنے اوپر، نہیں. ایک لمحہ چاہیے صرف. کتنا؟ میں لمبے گھنٹے کی بات بھی نہیں کر رہا، ایک لمحہ چاہیے، ادھر سے ادھر ہو جائیں گے آپ. ذہن کو خراب کرنے کے لیے ایک لفظ چاہیے، بس ایک لفظ. اگر آپ کے پاس ایک لفظ آ گیا نا، یعنی مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، معاذ اللہ، ٹھیک ہے، نبوت کا دعویٰ کیا. آپ جناب اوور کانفیڈنس ہو گئے، آپ نے جا کے اسے کہا اچھا تم نبی ہو تو بتاؤ ذرا معجزہ تو دکھاؤ. لفظی تو کہا آپ نے، کیا کہا؟ بھائی تم نبی ہو نا، حالانکہ آپ کا یقین نہیں ہے اس پر، نہ آپ اس کو نبی مان رہے ہیں، آپ کو پتا یہ نبی نہیں ہے، لیکن آپ نے اوور کانفیڈنس ہو کر کہا سوال پوچھوں گا میں، ذرا بھائی میں ذرا پوچھوں نا، ہاں بھائی تم نبی ہو نا، بتاؤ تمہارے وہاں معجزہ ہے. فقہا کہتے ہیں یہ صرف لفظ پوچھنے سے وہ دار اسلام سے باہر ہو جائے گا. کتنا لمحہ لگا؟ جی بولیے. یہ صرف ایک مثال دی ہے، یہ صرف ایک مثال دی ہے. اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا کرتے رہتے ہیں ہم فقہا. اب آپ فقہی مسائل جانیں گے تو آپ کو پتا ہوگا نا. تو فارغ ہو گئے دین سے، اسلام سے نکل گئے ہیں جی. اچھا اب دیکھیے کہ دائرہ اسلام سے نکل گئے، بیوی جناب اس پر حرام ہو گئی. اب دائرہ بڑھتا جا رہا ہے. بیوی جناب، وہ بیوی گھر میں سمجھے یہ میرا شوہر ہے، اللہ کے نزدیک وہ شوہر ہی نہیں رہا، ختم ہو گیا، اسلام کی وجہ سے نکاح ٹوٹ گیا. اچھا اب اس کے بعد جو آگے اولاد آ جاتی ہے، اب اس اولاد کا کیا ہونا ہے؟ چونکہ نکاح تو تجدید ہوئی نہیں، نہ ایمان کی تجدید ہوئی نہیں. اب دیکھیں ایک لمحے کی آپ کی غفلت نے آپ کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا. یہ تو جب آپ کا پرچہ کھلے گا اور پھر بتایا جائے گا تم تو زانی بھی تھے، آئے تمہارے پاس ایک ولد الزنا بھی تھا، ایک بچہ تھا جو حرام کا تھا، تو بندہ حیران ہوگا میرے مالک میں نے تو ایسا نہیں کیا تھا. تو بتائیے کیا اس وقت کیا جسٹیفیکیشن ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. تو ایک لمحے اب اندازہ کیجئے، اب یہ کافر جو ہیں یا ملحد ہیں یا ایتھیزم کے جو لوگ ہیں، ایتھکس ہیں، ایتھیزم کے جو لوگ ہیں، معاف کیجئے گا کہ ان کے پاس اتنے بھاری بھاری اعتراضات ہیں کہ سوشل میڈیا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک چھوٹے بچے کو، 3 سال کے بچے کو تیز دھاری دار جس میں دونوں طرف دھار لگے ہوئے چاقو دے دیجئے آپ، اور اسے کہ جا بیٹا جا، یہ پورے مجمع میں جا کے جو کرنا کر لے. بس ایسے ہے کہ وہ بچہ کیا کرے گا؟ خدا نخواستہ ہاتھ ایسے کر دے، ادھر کر دے، کبھی اپنے ہاتھ کو مار دے تو خود بھی زخمی ہوگا، لوگوں کو بھی زخمی کرے گا. ہمارے یہاں بغیر کسی ترتیب کے، بغیر کسی نظم کے، بغیر کسی تربیت کے ہمارے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے، ہم کہہ رہے استعمال کرتے چلے جائیں. یہ خطرناک دور ہے کہ آپ کے ہاتھ میں 2 دھاری تلوار ہے کہ جو آپ کو بھی زخمی کر سکتا ہے اور دوسرے والوں کو بھی زخمی کر سکتا ہے. اس لیے دوست بنانے کے لیے بہت ہی ذرا حساس بن جائیے. ہر ایک کو دوست نہیں بناتے. دوست بنانے کے چکر میں لوگ، چونکہ جب دوست بناتے ہیں تو اس کے آئیڈیاز بھی آپ شیئر کرتے ہیں اور آپ اسے لینے کے بعد اس دوست کے ہو جاتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ دوست آپ کو گمراہیوں کی طرف لے جاتا ہے. رکوع نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا اللہ بغیر اسباب کے بھی عطا فرما دیتا ہے. اب کیا مطلب ہے؟ دنیا اسباب سے جڑی ہوئی ہے. سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ بھائی پھل جو آئیں گے، درخت ہوگا، توجہ، درخت ہوگا، درخت بڑھے گا، پروسیس ہے، 5 سال لگیں گے، مالی پانی دے گا، دھوپ سے اور سیلاب سے، ہواؤں سے بچائے گا، اور 5 سال کے بعد پھر آم آئے گا. جی ٹھیک ہے، یہ ہے اسباب کی دنیا. لیکن قرآن کریم اس سورہ آل عمران میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ زکریا علیہ السلام پیغمبر ہیں
اور پیغمبر جو ہے وہ محراب میں جاتے ہیں، ایک کمرہ ہے، ایک محراب ہے جہاں پر ان کی اپنی ہی خاندان کی ایک خاتون ہے، ان کا نام حضرت مریم ہے. جب وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جو سردی کے پھل تھے وہ گرمی میں اور گرمی کے پھل سردی میں مل رہے ہیں اور بغیر کسی سبب کے مل رہے ہیں. تو حیرانگی کی بات تو تھی نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اللہ چاہے تو بغیر اسباب کے بھی عطا فرما دیتا ہے. اسے سبب نے، سردی کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل سردی. تو یہ آج کا واقعہ نہیں ہے. اگر آج کی سائنس کچھ اس طرح کے کچھ ترقی کر بھی لیتی ہے اور سردی کے پھل گرمی میں، گرمی کے سردی میں کر لیتی ہے، تو سائنس کو ترقی کرتے کرتے اتنا عرصہ لگا. یہ بات تو میں محمد رسول اللہ کے بعثت سے بھی پہلے کا ہے. تو یہ کیا بتا رہا ہے کہ تمہاری سائنس، تمہاری عقل، تمہارا فہم، تمہاری علمیت، تمہاری ترقی بہت بعد میں آتی ہے، یہ بہت سلو ہے، آہستہ چلتی ہے. لیکن خدا کے ساتھ جو جڑنے والے ہیں ان کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے. سمجھ آئی بات؟ خدا کے ساتھ جو جڑ جائے اس کی رفتار، یہی تو المیہ ہے مسلمانوں کا. مسلمان دنیا سے جڑ رہا ہے، اپنے آپ کو سلو کر رہا ہے، جبکہ اللہ تو چاہتا تھا کہ تمہاری رفتار بہت تیز ہوتی. خدا سے جڑیے، اللہ کے قرآن سے جڑیے، آپ کی رفتار تیز ہو جائے گی. سبحان اللہ کہہ دیجئے. اس کے بعد رکوع نمبر 5 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کے معجزہ اور پکار کا ذکر کیا. دنیا کے اندر 4 طرح کی پیدائش ہوئی. اب دیکھیے پیدائش میں بھی آپ دیکھیے آج کی سائنس کیا کہتی ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں باپ کے ملاپ سے اور اسپرم کے یعنی کہ تبادلے سے اور پھر کہیں جا کر مادہ منویہ کے پروسیس سے پھر بطن مادر کے اندر ایک مرحلہ طے ہوتا ہے، اور اس مرحلے کے نتیجے کے اندر بچہ دنیا میں آتا ہے. یہ ہے آج کی دنیا کی سائنس. آج بتائیے کیا دنیا کر رہی ہے؟ کلوننگ وغیرہ کیا گیا، یہ تقریباً 10-15 سال پہلے کی بات ہے. کلوننگ کیا گیا، بیبی ٹیسٹ ٹیوب بیبی، اس کا بھی پروسیس ہوا. اسی طرح آج کل جو ہے سارا فروگوسی یا پتہ نہیں کیا اس طرح کا بھی ایک یعنی کہ ایک سائنسی تکنیک آئی. تو یہ سائنسی تکنیک آ رہی ہے، لیکن اس کے لیے چاہیے کچھ، اس کے لیے ایک پانی کا قطرہ چاہیے. لیکن آپ یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے، کہتا ہے دنیا میں 4 طرح کی تخلیقات ہوئیں. کتنی طرح کی؟ اب یہ کتنی تاریخی بات ہے نا، یہ کتنی تاریخی بات ہے. سائنس کے پاس کا جواب نہیں ہوگا. سائنس سے پوچھے کہ وہ تو بندر میں اٹک گئے نا. آج پورا کا پورا یورپ بندر میں اٹکا ہوا ہے. انسان بندر تھا، تم ہی بندر کی اولاد تم ہی ہو گئے. ہم تو یہ آدم کی اولاد ہیں بھائی. سمجھ آئی بات؟ ہمیں جو بتایا گیا یہ جو عقیدہ ہے، نظریہ، اس بات پہ آپ جب پڑھیں اور آپ کو ڈارون کے نظریہ ارتقاء کا ذکر کیا جائے تو بولے بھائی بندر، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم آدم کی اولاد ہیں. اور اللہ فرماتا ہے سورہ حجرات میں آگے آئے گی آیت ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. بندر کہاں ہے؟ تو قرآن جو حقیقی علم کا امین ہے وہ بتاتا ہے انسان کی تخلیق کیسے ہوئی ہے. تم کیا بتاؤ گے؟ تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تم تو بگ بینگ تھیوری میں جا کے اٹک گئے. ہم پوچھتے چلو ٹھیک ہے بگ بینگ تھیوری سے پہلے کیا تھا، تمہارے پاس اس کا بھی جواب نہیں ہے. تم دنیا کے کائنات کی ابتدا کی جو یعنی خشت اول جو رکھتے ہو اور تم کہتے ہو کہ بگ بینگ تھیوری سے دنیا وجود میں آئی. ہم کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری سے پہلے کیا تھا، یہ جتنے بھی میٹلز تھے یہ آپس میں ایک ساتھ کیسے آئے تھے، اس میٹل کو کون بنانے والا تھا. تم اس کا جواب دو. اس کا جواب کس پر ہے بتائیے نا. یہ مذہب نہیں دے گا. سوال سمجھ رہے ہیں؟ مذہب تو بتا دے گا کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا. مذہب یہ بتا رہا ہے. اب اس کا پروسیس کیا تھا، اس سے پہلے کیا تھا؟ تم کہتے ہو نا سائنس ہے، ہمارے پاس بڑا علم ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کا جواب تم دو. ان کے پاس جواب نہیں ہے. تو آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ایک. آدم علیہ السلام سے تخلیق ہوئی حوا، بی بی حوا کی 2. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہوئی بغیر باپ کے 3. اور ایک عام پروسیس ہے جو آج ہمارے اور آپ کے درمیان جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب ماں باپ کے ملاپ سے اور پھر دنیا میں تشریف لاتے ہیں. تو یہ 4 تخلیقات ہیں. اب بتائیے کہ جہاں پر اسپرم نہیں، کوئی ایک چیز نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو پیدا کر رہا ہے جس کا نام آدم ہے. کچھ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ قدرت ہے اللہ کی. اللہ اس پر قادر ہے. اللہ یہ کر سکتا ہے، انسان نہیں کر سکتا.
پھر آدم علیہ السلام لیٹے ہوئے, ان کے بائیں پستی سے انہی سے ایک نکالا, اور نکالنے کے بعد بی بی حوا کو بنا دیا. یہ دوسری تخلیق ہے. اب یہاں پہ کوئی عورت نہیں ہے اور وہ پروسیس بھی نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور میں آپ سے عرض کروں, یہ تو ایک فزیکل اور پریکٹیکل چیزیں ہیں نا, لیکن اگر آپ روحانیت کی دنیا میں آئیں گے اور ماں کا جو ایک لیول ہے, اس لیول کے لیے بھی آپ دیکھیں اسلام کیا بتاتا ہے کہ ماں بننے کے لیے, بولیے, ماں بننے کے لیے ایک خاتون کو کم از کم 6 مہینے اور زیادہ سے زیادہ تقریباً 2 سال لگتے ہیں یا 1.5 سال لگتے ہیں. یعنی مدت حمل جو ہے اس کے لیے کم سے کم جو 6 مہینے سے کم اگر ہے تو اسلام جو ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ولد الزنا ہو سکتا ہے. 6 مہینے سے کم میں ولادت نہیں ہوگی, 6 مہینہ کم سے کم ہے. یہ اسلام نے بتا دیا, شرعی نقطہ نظر سے یہ بتا دیا کہ 6 مہینے سے پہلے کوئی پیدا نہیں ہو سکتا, اور اگر ہے تو اس کا مطلب ہے پھر کوئی اور اس کا باپ ہوگا. زیادہ سے زیادہ ہو ماں کے پیٹ میں کتنے عرصے رہ سکتا ہے, تو پھر ظاہر سی بات ہے 9 مہینے, 10 مہینے, 12 مہینے, 16 مہینے, 1.5 سال, 2 سال تک یہ رہ سکتا ہے. اب یہ مرحلہ ہوتا ہے ایک ماں کو بننے کا. لیکن آپ دیکھیے کہ نسبت اور تعلق کتنی اہم ترین چیز ہے. ایک عورت, ایک خاتون ہے, ایک خاتون ابھی کسی کے نکاح میں نہیں ہے, اور پیغمبر دو جہاں محمد رسول اللہ انہیں پیغام نکاح دیتے ہیں, اور نکاح دینے کے بعد میرے آقا کے وہ حبالہ نکاح میں حرم میں داخل ہو جاتی ہیں. ایک لمحے کے اندر وہ ادھر تھیں, اور ایک لمحے میں جیسے یہاں آتی ہیں تو ایک ٹائٹل انہیں دیا جاتا ہے ام المومنین. کیا دیا جاتا ہے؟ کیا ترجمہ کریں گے آپ اس کا؟ اتنی عربی تو آنی چاہیے نا. مومنوں کی ماں کیا ہے؟ اندازہ لگائیے آپ کہ نسبت رسول میں اب یہ کوئی پروسیس ہی نہیں ہوا, کوئی مرحلہ ہی طے نہیں کیا, اور اللہ نے اس نسبت کی وجہ سے ساری امت کے جتنے بھی امتی ہیں ان سب کی ماں بنا دیا ان کو. تو ساتھ ساتھ یہ نسبت اور تعلق کو بھی سمجھ لیں کہ آپ تعلق کو شاید کمزور سمجھتے ہیں, حضور کا تعلق اتنا مضبوط ہے کہ ایک لمحے کے اندر کہیں سے کہیں پہنچا دیا جاتا ہے. صرف تعلق, جڑنا, یہ کسی کو بھی ٹائٹل نہیں ملا سوائے ام المومنین, جتنے بھی امہات المومنین ان کو ملا. اچھا, اس کے بعد دیکھیے گا آگے جو رکوع ہے, اس رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھانے کا ذکر کیا. رکوع نمبر 7 میں دعوت کی بنیاد, جب آپ کسی سے بحث کریں تو کس بنیاد پر کریں گے. اگر آپ کو کبھی مکالمہ کرنے کا موقع ملے تو اول تو مکالمے سے اوائڈ کریں. آپ کوشش کریں کہ آپ ریکمنڈ کریں کسی عالم دین کی طرف, ٹھیک ہے, آپ خود نہ کریں, خود نہ کریں آپ. تو ورنہ جو ہے کیا ہوگا کہ میں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ لومڑی تھی, اور لومڑی جو ہے وہ دیکھ رہی تھی کہ ایک مرغا جو تھا اذانیں دے رہا تھا. تو مرغا جب اذان دے رہا تھا تو اس کے لومڑی کے منہ میں پانی آ گیا کہ مرغا اذان دے رہا ہے, میں سے کھا لوں. وہ قریب کہہ رہا کہ مرغا صاحب تم خالی اذانیں دیتے رہو گے یا نماز بھی پڑھو گے؟ ہیں مرغا صاحب آپ صرف اذان ہی دیتے رہیں گے, نماز بھی, آئیے نماز بھی پڑھتے ہیں. تو وہ بھاپ گیا مرغا کہ بھائی اس کی تو نیت اچھی نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی اس کے بعد کہ یہ لومڑی جو ہے یہ مجھے ہڑپ کرنے کے چکر میں لگا. مولانا روم فرماتے ہیں کہ ادھر ہی قریب میں شیر جو ہے وہ گھاٹ پہ پانی پی رہا تھا, ہے جی. تو مرغے نے جو جواب دیا بڑا دلچسپ جواب دیا. اس نے کہا بھائی ہاں نماز تو پڑھیں گے لیکن امام صاحب وضو بنا کے آ رہے ہیں, امام صاحب وضو بنا کر آ رہے ہیں. بس لومڑی نے دیکھا امام صاحب کو تو امام وہ چلی دوڑ لگا دیا. تو مرغا نے کہا ارے بھائی کہاں جا رہی ہو؟ کہا میرا بھی وضو ٹوٹ گیا ہے. تو میں اس لیے بچوں سے کہتا ہوں کہ آپ ہر جگہ جو امام صاحب بننے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے. آپ کبھی ریکمنڈ کر دیا کریں, کہیں کہ امام صاحب آ رہے ہیں, ان سے جا کے بات کیجیے, آپ ہمارے عالم صاحب سے بات کیجیے. آپ خود جواب دینے میں آپ جائیں گے, اور اگر آپ نے یہ کر دیا تو اچھوں کا وضو ٹوٹ جائے گا. صحیح ہے نا. تو ہمارے لوگ جو ہے اس پہ تھوڑا سا توجہ کریں, لطف کریں کہ آپ یا تو پڑھیں, اسٹڈی کریں, اس کے بعد بات کریں. رکوع نمبر 7 میں کہا کہ دعوت کی جو بنیاد ہے, اگر آپ دعوت کسی کو دیتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ مشترکہ باتوں کو بناؤ, مشترکہ باتوں کو دعوت کی بنیاد بناؤ. کیا ہے؟ اس وقت عیسائی ہیں, یہودی ہیں, وہ بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے,
اس وقت میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک بڑی زبردست ڈیبیٹ چل رہی تھی. میں نے وہاں پر ایک ہندو جو تھا اس کی ڈیبیٹ میں نے سنی, ایک مسلم کے ساتھ ہو رہی تھی اور ایک جو ہے وہ ویلاگر کے ساتھ ہو رہی تھی. اس میں اس نے سوال کیا, کہا کہ دیکھیے ہم بھی یہ کہتے ہیں, ہندو ہم بھی یہ کہتے ہیں, ہمارے رگ وید کے اندر بھی کہا ہے کہ کائنات کا بنانے والا ایک ہے, ایک ہے. وہ کہتا ہے, یعنی ہندوؤں کے یہاں یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہے, اور آپ بھی کہتے ہیں, یعنی مسلمان بھی کہتے ہیں کہ آپ کا خدا ایک ہے, ہمارا ایشور بھی ایک ہے اور آپ کا خدا بھی ایک ہے. تو بھائی اس میں تو ہم سیم ہو گئے نا. کیا کہا اس نے, اس میں تو ہم یہ بات تو مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا خدا ہے اور ہمارا ایشور ہے, کہ ہم آپ کے خدا کو بھی مانتے ہیں, اتنا یقین میرا ہے. وہ کیا کہتا ہے, اتنا یقین میرا ہے, لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی جس کو میں نہیں مانتا. تو کہا کیا نہیں مانتے؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ نہیں مانتا کہ اللہ تو ہے, خدا تو ہے, ایشور تو ہے, بھگوان تو ہے, لیکن یہ جو محمد صاحب ہیں یہ تو 25 سال تک انہوں نے کسی سے پڑھا ہی نہیں, اور یہ جو ہے یہ ان پڑھ تھے, ان کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. تو لہٰذا ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی, ہم ان کو نہیں مانتے. لیکن اگر ہم ان کو نہیں مانتے تو آپ ہمیں کافر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں, ہمیں آپ کافر کہتے ہیں. تو یہ بات آپ ہمیں سمجھا دیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کے اعتراضات آتے ہیں کہ بھئی آپ خدا کو بھی مانتے تو سملیرٹی موجود ہے, اور ایک چیز موجود ہے جس پہ مشترکات جسے کہیں گے, تو یہ مشترکات ہے تو اس کو بھی مانیں, تو ماننے کا حق تو ادا کریں. ہمارے نزدیک اللہ کی ذات بھی ماننی, اللہ کی بات بھی ماننی, اس پر ایمان ہے. توجہ نہیں ہے اس بات پر آپ کی. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات بھی مانتے ہیں اور اللہ کی بات بھی مانتے ہیں, یہ ہمارا ایمان ہے. ہم صرف وجود باری تعالیٰ کے قائل نہیں ہیں کہ بھائی وجود باری تعالیٰ ہے اور اس کی بات نہیں ماننی, ہم نے اس کی بات بھی ماننی, اس پر بھی ایمان ہے. یہ کیا ہے, قرآن کیا ہے, قرآن کیا ہے بتائیے نا. قرآن کس کی باتیں ہیں, اللہ کی باتیں ہیں نا. تو ہمارا یقین تو یہ کہ جو اللہ نظر نہیں آتا اس پہ بھی یقین ہے ہمارا, اور جو یہ باتیں اس کی اس پر بھی یقین ہے ہمارا. سمجھ آئی بات؟ تو کہتے ہیں کہ یہ کون سی بات ہو گئی کہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ کو تو مانیں گے تو اللہ کی بات نہیں مانیں گے. یہ تو بات ایسے ہوگا کہ ابا جان کے وجود کا تو آپ اقرار کر رہے ہیں, ابا کی بات نہیں مانیں گے, تو کیسے ابا ہیں آپ کے؟ ابا جان میں تو آپ کو مانتا ہوں لیکن آپ کی نہیں مانوں گا, ابا کان پکڑ کے باہر کر دیں گے. یہ ہر ایک نسل میں ہے نا, باپ تو ہے نا, فادر تو ہر جگہ ہے نا بھائی. تمہارے یہاں پتا جی ہوتے ہیں تو تم اپنے پتا جی کو کہتے ہو پتا جی صاحب. پنڈت صاحب سے پوچھتا ہوں میں, پنڈت صاحب آپ اپنے پتا جی سے کہیں پتا جی آپ کے وجود کو تو میں مانتا ہوں, آپ کی نہیں مانتے. تو یہ ماننا نہیں کہلائے گا. باپ کہے گا تو کیسا آدمی ہے کہ تم مجھے تو مان رہا, میری بات کیوں نہیں مانتا. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ کو مانتے تو اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے. آپ اللہ کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کی بات بھی مانیں, تو جب اللہ کی بات مانیں گے تو اللہ کہتا ہے کہ محمد پر ایمان لاؤ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ نہیں سمجھے؟ اللہ کی بات ہے نا, اللہ کو آپ اچھا اس نے یہ اقرار بھی کیا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, تو جب اللہ کی مانتے تو اللہ کی بات بھی مانیں. اچھا ہم آگے آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اللہ کو مانتے ہیں, تو تھوڑی دیر کے لیے یہ بتا دیجئے, اچھا جو لوگ ابھی بھی اس مخمسے کا شکار ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امی تھے, تو امی کا معنی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتا تو پہلی ہی آیت پر آپ غور کر لیجئے, آپ کو واضح ہو جائے گی. پہلی آیت کیا تھی؟ سورہ علق کی آیت ربانی کیا تھی؟ اقرا. اقرا کا کیا معنی ہے؟ پڑھ. تو کسے کہتے ہیں پڑھ؟ آپ تشریف فرما ہے, آپ کو آتا ہی کچھ نہیں ہے, میں آپ سے کہوں پڑھ تو آپ بولیں گے نا کیا پڑھ بھائی. اقرا, اے حبیب آپ پڑھیں, حکم دیا جا رہا پڑھیں آپ. تو پڑھنے کا حکم مطلب یہ ہے کہ یہ جو پروسیس مکمل کیا جا رہا ہے, تو ابتدائی الفاظ یہ بتاتے ہیں, یہ کسی ان پڑھ سے نہیں کہا جاتا پڑھ. اور چلیے میں اور تھوڑی سی بات آگے بڑھاتا ہوں, آپ کی تھوڑی سی بات رکھ لیتا ہوں اور آگے بڑھ کر کہتا ہوں چلیے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں ان پڑھ, معاذ اللہ خاکم بدہن. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہماری نوجوان نسل, ہمارے بچے یوتھ سمجھ سکے اس چیز کو. آپ کی بات مانتے ہیں, چلیے ٹھیک ہے. کبھی آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک چانسلر ہو, ٹھیک ہے, اور چانسلر جو ہے نا
ایک ہے ہمارے یہاں فیکلٹیز ہوتی ہیں, بی ای کی فیکلٹی علیحدہ ہوتی ہے, انجینئرنگ کی فیکلٹی ہوتی ہے, بی ایس سی ایس کی فیکلٹی علیحدہ ہوتی ہے, جہاں پہ سائنسی یعنی کہ کمپیوٹر سائنس پڑھانے والے فیکلٹی علیحدہ ہے, اور میکراٹرونکس ہے, سول ہے, انجینئر کے جتنے شعبہ جات ہیں وہ علیحدہ ہوتے ہیں, ٹیکسٹائل ہے اس کے اندر. یہ سارے کے سارے فیکلٹیز ہیں, اس کے سارے پڑھانے والے ٹیچر ہوتے ہیں. تو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کمپیوٹر سائنس پڑھانے کے لیے ایک انجینئر آ کے سائنس پڑھا رہا ہو؟ اگر کمپیوٹر سائنس کو پڑھانے کے لیے ایک انجینئر کو بلا دیا جائے اور کہ بھائی اس کو پڑھائیں, تو آپ کیا کہیں گے؟ چانسلر صاحب کو, چانسلر کہیں گے کس نے بھیجا ہے آپ کو؟ کہا چانسلر صاحب نے بھیجا ہے. تو بھائی بی ایس سی ایس کے لیے کمپیوٹر سائنس کا آدمی چاہیے نا, انجینئر تو نہیں چاہیے نا. انجینئر کا جو یعنی پروفیسر ہے وہ وہاں جا کے پڑھائے گا. تو اب اعتراض کس پہ ہوا, آنے والے پر یا بھیجنے والے پر؟ بھیجنے والے کو یہ نہیں پتا بی ایس سی ایس کیا ہے اور بی کیا ہے. اب یہ اعتراض آپ جو کر رہے ہیں آقا دو جہاں پر, ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ اعتراض محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کریں یا خدا پہ کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کو یہ پتا نہیں تھا کہ بے پڑھے لکھے کے یعنی کہ ایک بے پڑھے لکھے آدمی سے کہا جائے پڑھ؟ اچھا چلیے آپ کی بات تھوڑی اور آگے بڑھاتے. قرآن ہے نا, قرآن کو سمجھا رہا ہوں میں. لفظ امی قرآن کا لفظ ہے. امی کا لفظ نبی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور اہل مکہ کے لیے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی, وہ لوگ جو نبی امی کی اتباع کرتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا ایک مقام پر کہ اللہ نے امیوں کے پاس بھیجا. کس کے پاس بھیجا؟ توجہ رکھیے گا, امیوں کے پاس بھیجا. کس کو بھیجا؟ امی کو بھیجا. اب ایک طرف امی ہیں پڑھانے والے اور دوسرے طرف پڑھنے والے بھی امی ہیں. تو آپ بتائیں اگر آپ کی یہ بات رکھ لی جاتی ہے تو سامنے بھی تو بے پڑھے لکھے تھے, تو بھائی بے پڑھے لکھوں کو پڑھانے کے لیے پڑھا لکھا بھیجا جاتا ہے نا, ورنہ تو یہ اعتراض اللہ پہ ہوگا کہ امی ہے نبی اور امیوں کے پاس بھیجا جاتا ہے جسے آتا کچھ نہیں ہے, تو اعتراض تو خدا پہ ہو جائے گا. اس لیے اس بات کو اب آپ حیران اور ششدر ہوں گے کہ مولانا صاحب آپ یہ جو اتنے آپ نے یہ پھیلا دیا, اس کو ذرا سمجھ بھی کر دیجیے, سمیٹ بھی دیجیے. تو بھائی امی کا مطلب سمپل یہ ہے, دنیا میں کسی کے پاس نہیں پڑھا, سب کچھ پڑھ کے آئے, سب کچھ پڑھ کے آئے. اور اگر سورہ رحمان کی ابتدائی آیات دیکھ لیں, الرحمن علم القرآن, رحمان وہ ہے جس نے اپنے بندے خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا. سکھانے والا اللہ, سیکھنے والے رسول, اور سکھائی جانے والی کتاب قرآن. اب بتائیے کہ کیسا سیکھا گیا ہوگا؟ پوچھا ہے میں نے, کیسا سیکھا گیا ہوگا؟ سارا علم جان لیا, ماں کانا وما یکون کا سب علم جان لیا. کائنات میں کسی کے پاس تم کیا تمہارے جیسے اچھے خان بھی آ جائیں, قیامت تک کے چیلنج ہے, ساری کائنات کا علم جمع کر لیا جائے مخلوق کا, محمد مصطفیٰ کا علم سب پر غالب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بات سمجھ گئے؟ تو یہ قرآن پہ میں قرآن سے ہٹ کے بات نہیں کر رہا, قرآن یاد ہی ہے. تو قرآن کو سمجھنا ہے اس اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی کہتا, اچھا اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول کو ہم نہیں مانتے, اب یہاں پر ایک لاجیکل بات بھی آپ کو سمجھا دوں تاکہ لاجک بھی آپ کو سمجھ آئے. رسول کی ضرورت کیوں ہے پھر؟ اب یہ اعتراض ہوگا, وہ کہیں گے ہم اللہ کو تو مانتے ہیں, ہم رسول کو کیوں مانیں؟ ہم کہیں گے دیکھیں آپ اللہ کی بات کو کیسے مانیں گے, آپ کو سمجھ میں کیسے آئے گی بات؟ کیا آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں؟ بھائی دیکھیں دو اپوزٹ چیزیں جب ہوں, آپ ہی کہتے ہیں نا, آپ کی سائنس کہتی ہے جب دو اپوزٹ چیزیں ہوں تو ان دونوں اپوزٹ چیزوں کو انرجی کو ڈیلیور کرنے کے لیے بوتھ سائڈ تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ درمیان میں کسی چیز کو لانا پڑتا ہے. اہل عرب یا آپ اصطلاح شریعہ کے اندر دیکھیں تو اس کو کہتے ہیں برزخ. کیا کہتے ہیں؟ برزخ. یہ کہتے ہیں درمیان میں ایک چیز ہونی چاہیے جو دونوں طرف کی چیزوں کو لے کر کے آگے پروسیڈ کر دے. ٹھیک ہو گیا؟ ہم اس برزخ کو سمجھاتے ہیں. برزخ جس چیز کو کہتے ہیں نا اس کے اندر دونوں صفت پائی جاتی ہے, ادھر کی بھی ادھر کی بھی, جب اس کو برزخ کہیں گے. نیند جو ہے نا, نیند سوتے ہیں آپ لوگ, نیند برزخ ہے. نیند کیا ہے؟ کیوں؟ نیند کے اندر موت کی صفت بھی ہے اور زندگی کی صفت بھی ہے. کیسے؟ موت کی صفت یہ ہے کہ شعور نہیں ہے, آگاہی نہیں ہے, بندہ سویا ہوا ہے, قتل کے پلاننگ کی جا رہی ہے بندے کی, اور وہ بندہ وہاں پر جناب سو رہا ہے, خراٹے لے رہا ہے, یہ موت ہے. اور زندگی کی صفت کیا ہے؟ کہ سانس لے رہا ہے,
دل کی دھڑکن چل رہی ہے تو دیکھیں دونوں صفت آ گئی نا, موت اور زندگی کے درمیان میں نیند جو ہے برزخ ہے. اسی طرح عالم برزخ, عالم برزخ قبر میں جب چلے جائیں گے عالم برزخ ہے, تو برزخ میں کیا ہوگا, یعنی آپ عمل کر نہیں سکیں گے, نماز پڑھ نہیں سکیں گے, لیکن کوئی اگر پڑھ کے ثواب پہنچانا چاہے تو پہنچا سکیں گے. دونوں صفتیں آ گئیں, کچھ سمجھ آتی ہے بات, آ گئی نا. اب آئیے ذرا آپ اس کو آپ ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں. پانی گرم کرنا ہے, برتن لیجئے, برتن میں پانی ڈال لیے, نیچے آگ لگائیے. اگر آپ آگ پر براہ راست پانی ڈال دیتے ہیں کیا ہوگا؟ تو انرجی کیسے حاصل کی جائے؟ پانی گرم کیسے ہوگا؟ بھائی پانی کو گرم کرنا ہے, پانی کو انرجی چاہیے, گرمائش چاہیے, اس کو ہیٹ چاہیے. اب ہیٹ کرنا, آپ تو کہتے ہیں اب نہیں ڈائریکٹ کر دو, ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ نہیں ہو سکتا, تو کیا کریں گے؟ آپ کہیں برتن لائیں. تو برتن کیا ہے؟ برتن کا جو لیئر ہے ایک حصہ اس کا آگ سے مس ہوگا اور ایک حصہ پانی سے مس ہوگا. اب دیکھیے دونوں طرف ہے یا نہیں ہے. اگر اس کو ہٹا دیں تو انرجی ڈائیورٹ نہیں ہو سکتی. اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ برتن لگانا پڑے گا. برتن کی آگ, برتن میں آگ لگے گی, اوپر پانی بوائل ہونا شروع ہوگا, بوائلنگ پوائنٹ پہ چلا جائے گا. لہٰذا آپ اپنے آگ سے, ہیٹ سے پانی کو گرم کر سکتے ہیں. اب آئیے ذرا اس چیز کو سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلیٰ, ہم اسفل, وہ غیر محدود, ہم محدود, وہ لا متناہی, ہم متناہی. ہے کوئی میل؟ دو اپوزٹ چیزیں ہیں. اب جب دو اپوزٹ چیزیں ہیں, اب اللہ اپنا فیض دینا چاہتا ہے اور بندے اپنا فیض اللہ سے لینا چاہتے ہیں, تو کیسے ممکن ہے؟ ویسے ہی جیسے ایک مثال کے ذریعے سمجھائی میں نے بات کہ اگر براہ راست پانی ڈال دیا جائے آگ کے اوپر تو آگ بجھ جائے, فیض نہیں ملے گا. تو اب فیض لینے کے لیے یہاں پر ایک برتن چاہیے تھا, یہاں فیض لینے کے لیے ایک رسول چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پر فیض لینے کے لیے کیا چاہیے؟ رسول, جس کے اندر دونوں صلاحیتیں ہوں. ادھر بھی جائے تو رسول ہو کر نور بن کر جائے, اور فیض لینے کے بعد ادھر آئے تو بندہ بن کر آئے, ادھر سے فیض لے اور ادھر فیض بندوں تک پہنچا دے. تو رسول تو چاہیے, رسول کے بغیر تو آپ اللہ کا فیض مل ہی نہیں سکتا. بس یہ لاجیکل بھی بات میں نے سمجھائی ہے, میں دلیل بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور لاجک بھی رکھی ہے تاکہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں. حضرات ذی وقار, آج میرے خیال میں اتنی بات ہی کافی ہے. میں ذرا سا آج تھوڑا سا زیادہ تھکا ہوا ہوں اور ابھی مجھے جو ہے کچھ ریکارڈنگ کے لیے بھی جانا ہے, تو تھوڑی انرجی میں نے بھی تھوڑی بچا رکھی ہے. تو پھر انشاءاللہ عز و جل اس پر تھوڑا سا کلام جو ہے کل ہم کر لیں گے. اور ایک چیز میں رکوع میں عرض کرنا چاہوں گا کہ رکوع نمبر 11, یہ بس آخری رکوع ہے, اس پر میں کلام کرنے کے بعد اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. 11ویں رکوع میں اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی کے لیے 3 نکاتی ایجنڈا دیا ہے. کیا فرمایا؟ کہ اللہ مسلمانوں کو کامیاب کرنا چاہتا ہے, ان 3 سہ نکاتی ایجنڈے پہ عمل کرے. ایجنڈا نمبر 1, نقطہ نمبر 1. نقطہ نمبر 1 یہ ہے کہ ہر انسان اپنی ذاتی زندگی میں اللہ کا تقوی اختیار کرے. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, تقوی مینز گناہوں سے بچیں. پہلا اسٹیپ یہی ہے, گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا بندے کے گناہ چھوڑنے سے خوش ہوتا ہے. اپنا ایک بنائیں, اسکیجول بنائیں, اس میں دیکھیں میں کون کون سے گناہ کرتا ہوں اور ان گناہوں کو میں چھوڑ سکتا ہوں. آپ ایک ایک کر کے گناہ چھوڑنا شروع کر دیں. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے اندر تقوی والی زندگی شروع ہو جائے گی. یہ پروسیجر ہے. اچھا, دوسرا نقطہ کیا ہے کہ تمام مسلمان قرآن کی بنیاد پر آپس میں متحد ہو جائیں. بنیاد کیا بنے گی؟ قرآن اور صاحب قرآن, ان کی بنیاد پر متحد ہو جائیں. اسی لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ دیکھیے قرآن کو اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں اور قرآن کی تعلیمات کی بات کرتے ہیں تو جتنے فرقے ہیں ان سارے کے سارے فرقے میں جو ہمارے, مجھے ایک یاد آ رہا ہے جملہ, لیکن میں نہیں کہتا کیونکہ ابھی یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بات جائے گی, تو میں اس بات کو جو ہے فرقہ واریت سے بالکل بالا تر ہو کر کے چاہتا ہوں. کسی اور موقع پر مجھے یاد آیا تو یہ واقعہ میں ضرور سناؤں گا. بہرحال کہ جتنے بھی ہمارے وہ فرقے ہیں اس وقت, وہ سارے کے سارے قرآن کی کے عنوان پہ جمع ہو سکتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ تم متحد ہو جاؤ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, تم متحد ہو جاؤ, قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ہمارا بہت بڑا جرم یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی رسی چھوڑ دی ہے. ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں ہے, ہمارے مطالعے میں قرآن نہیں ہے.
ہم قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہتے. دیکھیں نا, آتے اتنے سارے آتے ہیں, قرآن پڑھا, ابھی دیکھیں وہ تیز میل, خیبر میل, اب اوپر جا رہے ہیں, بھاگے جا رہے ہیں لوگ. کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہو؟ ابھی نیچے ہمارے یہاں تو مطلب جو ہے وہ نماز ہی شروع نہیں ہوتی, اوپر والے جو ہے سنتیں بھی نمٹا لیتے ہیں اور بھاگنا بھی ہے, گھر بھی پہنچ گئے وہ. لیکن سوچے تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ جو تو چل میں آیا جو کر رہے, اس سے اللہ کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ سوال ہے نا. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی احسان ہو رہا ہے؟ کیا اللہ کے کچھ بندے کم پڑ گئے ہیں عبادت کے لیے؟ جو ہماری عبادت کی ضرورت جو ہے بالکل ڈیفینیٹلی موجود ہے, اگر ہم نہیں کریں گے تو بہت بڑا جرم ہو جائے گا. ایسا کیا ہو گیا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے, اسے حاجت نہیں ہے. اللہ الصمد, بے پرواہ ہے. تم عبادت کرو یا نہ کرو, رمضان میں روزے رکھو نہ رکھو, کعبے کا طواف کرو نہ کرو, بے پرواہ ہے وہ. اس کو کیا حاجت ہے؟ تو حاجت تو ہمیں ہے نا. تو ہم جس انداز میں آ رہے ہیں اور کر رہے ہیں, تو کیا یہ انداز درست ہے؟ سوچئے نا تھوڑی دیر کے لیے, کیا یہ ہر انداز ہمارا درست ہے کہ بھاگو بھائی چلو, اور ساری رات بیٹھ کے لوگوں میں گپے ہانکنا, گھر میں جا کے ٹیلی ویژن دیکھنا, گھر میں جا کر کے سوشل میڈیا کے سامنے بیٹھ جانا, وہاں سے آپ گزار رہے ہیں. یہاں پر اگر ایک مسئلہ دین کا سیکھ لیا, پورے زمین کے سونے کے برابر خیرات کرنے سے بڑا افضل کام کر رہے ہیں آپ. اتنا بڑا کام ہے یہ. دین کا ایک مسئلہ سیکھ لیں آپ تو 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے. یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی قوم کو؟ آپ بھی تو ہیں جو دنیا میں بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں, جاتے ہیں, کہتے ہیں کہیں 2 روپے کا فائدہ ہو جائے. تو یہاں پر جب اتنا بڑا فائدہ ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جاؤ جا کر دیکھو مسجد کے اندر رسول اللہ کی وراثت بٹ رہی ہے. سمجھے بات؟ وراثت بٹ رہی ہے, سننے والی بات ہے. لوگ کام چھوڑ دیے, حضور کی وراثت بٹ رہی ہے. اللہ, لوگ بھاگ بھاگ مسجد میں آ گئے. کہا دیکھا تو ایک اندر درس ہو رہا ہے. کہا آپ کہہ رہے وراثت بٹ رہی, کیا؟ کہا یہی تو وراثت بٹ رہی ہے رسول اللہ کی. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو میراث چھوڑ کر گئے, علم, عرفان, اس سے ہم دور ہو گئے. تو کیا فرمایا؟ روز قیامت جو کامیاب لوگ ہوں گے ان کو دوسرا ایجنڈا دیا گیا, قرآن کے بات پر متفق ہو جائیں. تیسرا ایجنڈا یہ ہے کہ یہ بیان کیا گیا کہ متحد ہونے کے بعد مسلمان باہم مل کر جماعت کی صورت میں خدمت قرآن کریں, قرآن کی خدمت کریں. کیسے کریں؟ اسے پڑھیں, اسے سمجھیں, اسے لوگوں تک پہنچائیں, اپنے گھروں کے اندر رائج کریں, اپنے گھر میں نظام قرآن نافذ کریں, مصطفیٰ کا نظام نافذ کریں, تاجدار کونین کی سنتوں سے محبت کریں. جب یہ عام ہونا شروع ہوگا نا, بس یہی وجہ ہے قرآن کریم فرقان حمید کے اس ایک رکوع آگے ہے, سورہ رکوع نمبر 14 میں فرمایا کہ تم کامیاب ہوگے لیکن پورے قرآن کو پڑھ لیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان کامیاب ہوگا, مسلمان کامیاب نہیں ہوگا, یہ نہیں فرمایا, یہ نہیں کہا مسلمان کامیاب ہوگا, مسلمان کامیاب ہو گیا, نہیں یہ نہیں فرمایا. تو پھر کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا مومن کامیاب ہوگا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مسلم نہیں فرمایا, مومن فرمایا. مسلمان کامیاب, تم کامیاب ہوگے بشرط یہ کہ تم مومن تو بن جاؤ. اور مومن بننے کے لیے قرآن کریم کا مطالعہ کریں. 89 صفات چاہیے ہیں. قرآن نے کتنی صفات بیان کی ہیں؟ ہے جی 89 صفات ہیں جو ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے. اب یہ پورا قرآن پڑھتے جائیں گے تو آپ کو وہ صفات کا اظہار ہوتا جائے گا کہ مومن ایسا ہوتا ہے, مومن ایسا ہوتا ہے, مومن ایسا ہوتا ہے. مومن کیسا ہوتا ہے؟ مومن اپنے دل و جان مصطفیٰ پر قربان کرنے والا ہوتا ہے. اگر کوئی پوچھے کہ ایک ایجنڈا بتا دے کہ جس میں ساری چیزیں آ جائیں, بس حضور سے محبت کرو, یہ ساری یعنی مومنانہ صفات کو جمع کر دیتی ہے. حضور سے محبت کرو گے تو ساری صفات پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. تو درس قرآن کا مقصد یہ ہے, قرآن کے قریب آئیں, رسول کے قریب آئیں, ان کی تعلیمات کے قریب آئیں اور دیکھیں کہ دنیا کس طرح تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے. آپ اگر اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے, اپنی رفتار کو تیز نہیں کریں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. اسلام میں صلاحیت ہے کہ زمانے کو بدل دے. ایام کا مرکب نہیں, راکب ہے قلندر. اقبال کا قلندر بننا ہے تو آپ مرکب نہ بنیں بلکہ ایام پر سوار ہو جائیں. زمانہ آپ کو نہ بدلے, آپ زمانے کو بدلنے والے بن جائیں.
اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا